قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ثم قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بلند آواز نادروشی نذرانہ پیش فرماؤ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ علماء کرام، نعت خوان حضرات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ذات آج نے اس محفل اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اے جی محفل نہ مقصد کہ ایمان تازہ ہوئے، انسان نے دل اندر حضور نی محبت نہ اور چراغ روشن ہوئے، انسان نی عقائد نی اصلاح اور سلامتی نصیب ہوئے، نیک اعمال نی توفیق ہوئے اور دین سمجھنے نی توفیق نصیب ہوئے، اور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا تے تشریف آوری تے خوشی مناونے نا موقع نے اندر اسا اکٹھا ہونا اور حضور نا میلاد مناونا اس پورے پروگرام نا مقصد۔ اللہ تعالی ذات نی بارگاہ چ دعا ہے کہ جتنی دیر تسی بیٹھے ہو اللہ تعالی ذات تڈا اور اڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرمائے، اور جو بھی سٹیج تے آنا گفتگو کرنا اگر تساں اس نے جو کوئی اچھی گل لگے تو تسی آکھو سبحان اللہ، اور اس اچھی گل تے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ شاعر نے حضور نی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چ ان کلمات نال اپنی حاضری پیش کی تھی کہ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں آپ سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک آپ جیسا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ہر مصنف نے حضور نے سیرت کے اندر جو اپنی حاضری پیش کی تھی، کتابہ لکھیاں، محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نے تراجم کی تھے، تفاسیر لکھیاں، انہوں نے وضاحتاں قرآن پاک نے اندر ہر آیت نے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور آپ نے شان بیان ہونی۔ اسی واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ روح ایمان مغز قرآن جان دیں، روح ایمان مغز قرآن جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین، کہ ایمان نی روح ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات اور قرآن پاک نہ مغزن اور دین نی جانن، اور یہ ساری چیزیں تاں مل سن کہ تساں رحمت للعالمین نال محبت ہوئے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان نے خودیاں بیدار کیتا اور بڑے پیارے سطرہ لکھیاں ماں بڑی پسندن، تسی بھی اپنا ایمان تازہ کرو کہ انہاں کس طریقے نہ مسلمان نے ستے ہوئے مسلمانہ بیدار کیتا اور انہاں اپنی حقیقت تو آشنا کیتا۔ ان فرمانے کہ تو عام سا پتھر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو عام سا پتھر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے۔ آپ نے بڑے پیارے کلمات آکھیں کہ تو عام سا پتھر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے، اپنی حدوں کو پہچان جو کچھ بھی ہو۔ آپ فرمائیں کہ اپنی حدوں کو پہچان جو کچھ بھی ہو، پر رحمان کی پکڑ سے باہر بھی نہیں ہے، پر رحمان کی پکڑ سے باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا اپنے دل میں، دنیا نہ بسا اپنے دل میں، کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، درباشی نہ بڑا سفر ہے، 3-4 گھنٹے نہ سفر کر کے آئے ہیں، اور پروگرام کافی طویل ہو گیا۔ میں سمجھا شاید مغرب تو شاہ تک ہو سی، لیکن کافی پروگرام لمبا ہو گیا جس طریقے نال بھی ہویا۔ میں بالکل مختصر جی گفتگو کر کے انشاءاللہ جماعت نال نماز پڑھنے جتنی بھی پروگرام ہونے انہوں نے مقصد ہی ہونا کہ اڈے دل نے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نے اندر اور اضافہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم مکہ مدینہ شریف تو ارادہ کیتا، عمرہ نے نیت نال آپ آئیں، اور حدیبیہ نے مقام تے آپ ٹھہریں، کفار مکہ نے آپ اتھے روکا، اور کفار نی طرفوں عروہ بن مسعود ان ڈیلیگیشن نے شکل اور ان قیادت نے اندر آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو کرن، اور اے ویکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال صحابہ کرام نے کہ جی محبت ہے۔ تو اس محبت نے اندر انہوں نے ویکھا کہ ایک گلہ قرآن پاک نے اندر، حدیث مبارکہ نے اندر، بخاری شریف نے اندر، مسلم شریف نے اندر، صحاح نے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے ویکھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نے پانی زمین تے نہیں گرن دینے، اور حتیٰ کہ اسے لکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک جو لعاب نکلنا اسام ہی زمین تے نہیں گرن دینے، بلکہ ہتھا تے مل کے تے اپنے چہرے تے اپنے جسم تے مل کے نے۔ ہاں اے سارا منظر او کفار مکہ نے جڑا ایلچی وے جڑا گفتگو کرنے واسطے آیا سفیر ہے او دیکھ رہا، اور جس ٹائم واپس کیا تو ایک پنچایت لگی پئی، اور اس نے اندر ابو جہل بیٹھا، عتبہ بیٹھا، شائبہ بیٹھا، اور امیہ بن خلف بیٹھن، سارے کفار مکہ نے سردار بیٹھن۔ عروہ بن مسعود جو پہنچا سلام دعا انہوں نے اپنے انداز نہ ان جس طریقے نہ لاکھن حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تو زندہ رکھے۔ انہوں نے اسلام تو پہلے السلام علیکم تو پہلے ای لفظ ہے انہیں کی دنیا جس ٹائم مخاطب ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ رکھے حیاک اللہ، تو اس سلام دعا اپنے انداز نہ کی تھی، اور انہاں آکھن لگا کہ تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال مقابلہ نہیں کر سکنے ہو، تے نال ہی آکھنا بھی میں بڑے بڑے بادشاہوں نے دربار سے گیا، کیسر و کسرہ اس وقت اس طریقے نال پاورفل سٹیٹ سے ہیں جس طریقے نال آج امریکہ اور روس ہے۔ وہ آکھن لگا کہ میں اتھے ویکھا بھی اس نے جڑے انہوں نے جڑے مننے والے جڑے انہوں نال محبت کرنے والے انہوں نے کتنی اپنے بادشاہوں نال محبت ہے، لیکن جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثارن اس لفظ استعمال کیتا جانثار، جڑے جانثارن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے تا آنچ آمنا دور نکالے، آپ نے وضو نے پانیاں میں تھلے نہیں ڈون دینے، اور بات ایک اور اس گل کی تھی کہ اس حدیث مبارکہ اندر لفظ موجود ہیں کہ لعاب او جس نے اندر بلغم ہے، سمجھ گیا ہو کہ نہیں، اور وہ والدین نہیں ہوئے تو اسام ہی ہاتھ تے گرنا بڑا اوکھا، اور بندہ ٹیشو نہ یا کپڑے نہ صاف کر گنا، لیکن انہوں آنن کہ او لعاب جس نے اندر بلغم ہے اساں ہاتھ نہ مل کے اپنے چہرے تے ملے نے اپنے جسم تے ملے نے، تاکہ نہیں ہو سکنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑ دیں، تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں شکل چی مقابلہ نہیں کر سکنے ہو۔ تو کفار مکہ نے سردار رکھنے لگے کہ تو اڈی طرفوں ایلچی بن گیا تے بولی انہوں نہیں بولنا پیا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن انہوں نہیں پتہ ہے کہ جڑی حقیقت وہ بیان کر رہا بالکل سچ ہے۔ اسی طریقے نال بہت سارے جو واقعات ہیں جس نے اندر یہ گل ملنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کیتن، ان مراتب عطا کیتن جڑے کہ اللہ تعالیٰ ذات نے کسی نبیہ نہیں عطا کیتے، اور اس نے اندر تسی دیکھو کہ ایک جگہ تے میں سیرت اندر پڑھ رہے ہیں اور ماں بڑا لطف آیا تھوڑے سامنے میں وہ چیز بیان کر رہا، ان فرمینن کہ اللہ تعالیٰ ذات نے پوری کائنات نے انسانیت واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائیں، اور انہاں لوگاں توحید نہ درس دیتا، اللہ تعالیٰ ذات نے نبی ہونے نہ درس دیتا، اللہ تعالیٰ نے احکامات حضور اللہ تعالیٰ نے مخلوق تک پہنچائیں، لیکن اس نے جو 313 رسول اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اور انہاں 313 رسولہ وچوں بھی 5 اولو العزم انبیاء بنائیں، اور انہاں 5 اولو العزم انبیاء وچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خاتم النبیین بنایا۔ اتھے ایک نکتے علی گل ہے جڑی تو سے اس سے نوٹ کرنی، وہ سیرت نگار لکھنا بھئی جس وقت ان اولو العزم پیغمبر بھی حضور نے برابر نہیں ہو سکنے، اور ان 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 اولو العزم پیغمبر جڑے جنہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، انہوں نے برابر 313 رسول نہیں ہو سکنے، اور 313 رسولہ نے برابر 1,24,000 انبیاء نہیں ہو سکنے۔ تو پھر سوال پیدا ہونا بھی آج نہ کوئی ملا یا کوئی عام آدمی کنج آکھ سنا کہ میں اور نبی نے اندر فرق ہے ہوئے،
یہ ممکن نہیں. اور بڑی اس نے اندر ایک نقطے کی گل جی اگے آنی پی جی کہ انسان ہور زیادہ حضور نال محبت پیدا ہونی اور بڑی ایک لاجیکل گل ہے. اور اج نے دور اندر جس طرح اسی آخنے بے عقل اندر آنے والی گل ہے کہ تسی ویکھو کہ جس نے اتنے اللہ تعالیٰ لعنت کی اور جس طرح روندہ درگاہ کیتا اور جس نے فارسی نے شاعر آکھا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے عزازیل کو خوار کر دیا، لعنت میں گرفتار کر دیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا. اساں اللہ تعالیٰ ہی طاقت دیتی کہ وہ انسان ارادے تو واقف ہے. جاگنے پہ ہو کہ نہیں؟ جاگنے پہ تھکتے نہیں گئے ہو؟ یہ گل ہے یا نہیں؟ ذرا متوجہ ہونا. یہ نہیں ہونا کہ محفل چ بندہ آیا، محفل سنی چلا گیا، بلکہ کوئی چیز حاصل کر کے ونجے. اور جڑا بندہ بیان کر رہا اساں تو وہ چیز پتہ ہو نہیں، لیکن جڑا سن رہا اس نے علم چ دیونا مقصد ہونا اور اس نے ذہن اندر مستقل وہ چیز بیٹھ ونجے. اور درسیات کے اندر ایک گل لکھی نے جڑی کہ صرف میں علماء کرام واسطے بیان کرن لگا تو شاید سمجھ آوے یا نہیں. فارسی نے جملہ کہ قائلش راچو برائے سکوت کند سامرا طلب یا خبر معلوم شوت. اور یک من علم را دا من عقل باید کہ ایک سیر اگر تر کو علم ہے تو دا سیر عقل چاہیے کہ تسا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں تو کہ جی گل کرنے. یہ بڑی اہم گل ہے. اتھے ذرا غور کرو کہ شیطان جس نے تے اللہ تعالیٰ لعنت کی تھی، سمجھنے پہ ہو کہ نہیں، اور جساں روندہ درگاہ کیتا اور جس نے ساری عبادت اللہ تعالیٰ اس نے منہ تے مار دیتی. پہلا سوال یہ کہ وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس نے ساری عبادت ضائع کی تھی. تسی اپنے کو پوچھو تو اس طرح جواب ہی ملنا کہ انہاں آدم علیہ السلام نے سامنے سجدہ تعظیمی نہیں کیتا. اور پھر ایک دن شیطان نے بڑی شیطان ہو کے قیمتی گل کر دیتی. سمجھ گیا ہو کہ نہیں؟ ایوے شیطان لیکن گل بڑی قیمتی کرتی کیونکہ علم تو اس کو لیا. اس سوال کیتا بھئی روئے زمین تے سب تو پہلا گناہ کیڑا؟ گل سمجھو کہ نہیں؟ بت پرستی بعد اچے، بت پرستی بعد اچے، کیونکہ شیطان علم تا اللہ تعالیٰ تا کیتا. اور اس وقت اس نے نایا عزازیل. اس شعر نے اندر آیا نا تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تا شیطان خود ہی جواب دینا بھئی سب تو پہلا گناہ جڑا وہی بے کہ میں اس تو آلہ تکبر. اور میں جو یہ آکھا کہ میں اگ تو بنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ذات مٹی تو تخلیق کیتا ای میں نے جوڑ چاچ گئی اور میں نے ساری عبادت اللہ تعالیٰ میں نے منہ تے مار دیتی. لیکن موضوع تو نہیں ہٹنا، موضوع ذہن چ رکھنا. میں جو گل بیان کر رہا وہ گل یہی کہ جس تے اللہ تعالیٰ لعنت کی تھی، جس تے اللہ تعالیٰ غضب کیتا، جس نے ساری عبادت اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتی، اساں اللہ تعالیٰ یہ طاقت تا کی تھی کہ ہر انسان نے ارادے تو واقف ہے بہان اگلا قدم ہی کے کرن لگا. تو یہ مننا پوسی بھی شیطان حاضر ناظر ہے. یہ گل ہے یا نہیں؟ مننا پوسی نا تاں تو ورغلا سکنا. اگر اس آئی نہ پتا ہو بھئی بندہ کی ارادہ رکھے نا تو کس طریقے نہ ورغلا سکنا. اسی گھرج بیٹھے ہیں نیت کی تھی بے نماز پڑھاں تو شیطان اس ویلے وسوسہ دیسی بڑا ٹائم ہے چڑی اندر ہی، یعنی مجھے چی گل نہیں ہے صرف اندر سوچا بھی نماز پڑھنی تو شیطان وسوسہ دیسی ہے بڑا ٹائم رہنا. تو اس تو مراد کیے ہوئے کہ وہ ارادے تو واقف ہے. تو اگر ارادے تو واقف ہے تو پھر ارادے تک صرف واقف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیتی کہ انسان ہوتے وہ اثر بھی کر سکنا ہے. گل کہ نہیں؟ تہان اس گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف گنا ہو بھائی جسا اللہ تعالیٰ حبیب بنایا. ایک پنجابی نعت خان نے جب مصر آکھا ماں بڑا پسند آیا کہ ساری گل سرکار دیئے. وہ ایک فاروق نعت خان ہے ٹینا، وہ اس جملے تے بڑا حس گنا، بڑا لطف حاصل کرنا، بار باری جملہ دہرانا بھی ساری گل سرکار دیئے. تے دو جملہ نبیان دے سردار دیئے. ٹھیک ہے نا؟ ساری گل سرکار نہیں. تو تسی تکو جس ہستیاں اللہ تعالیٰ اپنا حبیب بنایا، جس ہستیاں اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء چنا، جس ہستیاں اللہ تعالیٰ 313 رسولہ تو بھی افضل رکھا، جس ہستیاں اللہ تعالیٰ ذات اولو العزم انبیاء تو بھی افضل رکھا، اس نے علم نہ کے مقام اسی. اور یہ جھگڑا آج ختم تھی ہوئے چنا بھی حاضر ناظر ایمن سیئر نہیں. تے وقت شیطان تو بھی گھٹ نعوذ باللہ من ذالک تو رسول تسی اس رسول مان رہے ہو. مہر شریف نے اندر ایک دفعہ میلاد شریف نے پروگرام تے آئے اشرف سیالوی صاحب وصال فرماگن، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے. اور انہوں نے ایک جملہ ہے جایا کہ جڑا دل نہیں تختی تے میں لکھ گدا تے تسی بھی لکھ گنو. گل سمجھو یا نہیں؟ اور وقت میں خادم صاحب نے گل سنا سا
اور بڑی قیمتی گل ہے، اور ہو سکتا تساں نہ سنی ہوئے تے گل بھی جی ہونی چاہیے جڑی معلومات اندر اضافہ ہوئے۔ وہ ایویں کہ جڑی میں تساں گل دس رہا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے جڑے مقام اور مراتب انبیاء کرام عطا کیتے ہیں، جس مقام تے اللہ تعالیٰ ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبہ عطا کیتا، او جا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ ذات کسی میں نہیں عطا کیتا۔ تو وہ اشرف سیالوی صاحب کے گل کرنے ان آہنے بھئی کفار مکہ جڑے انہوں نے نظر نبی نی طاقت کتنی ہونی چاہیے، تو ان بیان کرنے بھئی کفار مکہ نے نظریہ ایوے کہ نبی اگر ہوئے تو اس نے طاقت ہی ہونی چاہیے کہ اگر انگلی نہ اشارہ کرے تو زمین تے کھلتے کھلتے چند نے 2 ٹوٹے کر دے، اتنی طاقت کفار نہ کیدا۔ کفار نہ کیدا ہوئے کہ نبی اگر ہوئے تو بات اس نے طاقت اتنی کہ ہوئے کہ زمین تے کھلتا ہوئے انگلی نال اشارہ کرے، شہادت نہیں انگلی نال، تے اللہ تعالیٰ ذات آسمان نے چاند نہ 2 حصے تقسیم کر دے، اور پھر انگلی نہ اشارہ کرے تو پھر اس چاند نہ جوڑ دے۔ تب اشرف سیالوی صاحب آکھن لگے بھئی تسی کہنڈا عقیدہ منے نو، کافرانہ عقیدہ منو تو بات بھی اتنی طاقت مننی پوسی، تے تسی تو مسلمان ہو، تھوڑا عقیدہ اور بلند ہونا چاہیے نا۔ تو گل یہ کہ اللہ تعالیٰ ذات نبیاں بے بس نہیں بنایا ہونا۔ اور دوئی چیز یہ کہ انبیاء کرام واسطے خصوصاً جو رسول ہیں اور انہوں وچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے ایک لفظ استعمال تھی نا، ایک اسم استعمال تھی نا، اور وہ لفظ شارع علیہ السلام۔ گل سمجھی نہیں یا نہیں؟ علماء واسطے تو آسان ہے، سمجھ گیا ہونا۔ اس طرح معنی بھی شریعت بناونے والے، شریعت بناونے والے، یعنی جو جس چیز ان حلال قرار دے دیں وہ حلال ہے، اور جسا ان حرام قرار دے دیں حرام ہے۔ اور پھر ایک گل ہے کہ کہیں بندے واسطے خاص کر استثناء کر دیں، سمجھنے پہ ہو کہ نہیں؟ استثناء سمجھنے ہو یا نہیں؟ استثناء نہ مطلب یہ ہونا بھئی جس طرح سے آکھنے ہیں بھئی سارے بندے توٹھ کھلو لیکن فلاں بندہ بیٹھا رہے، تان جس نے مطلب آکھ گیا بھئی بیٹھا رہے اسا مستثناء کر دیتا گیا، وہ اس چیز تو مستثناء ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں صحابی واسطے اسا مستثناء اس چیز تو کر دیں تو اسا اللہ تعالیٰ ذات اس چیز تو مستثناء کر دیں۔ اس واسطے انبیاء کرام جڑے ان صرف انہوں نے مقصد ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیغام تو تک پہنچائیں، بلکہ انہوں نے مقام اور مرتبہ ہی ہوئے کہ ان جڑی چیزیں حلال کر دیں اللہ تعالیٰ اس چیزیں حلال کر دینا۔ خادم صاحب نے میں گل نہ وعدہ کیتا جساں دسنی، وہ گل یہ کہ چونکہ اسامی ہر روز پرامن اندر اتفاق ہونا کہ وچ نمی نمی گلہ آنی رانیاں، کدے کتابہ چاونیاں، کدے سینہ بسینہ آنیاں، تے اس نے اندر ایک عالم بیان کر رہے کہ خادم صاحب اس وقت لاہور نے اندر زیر تعلیم ہے، اس مدرسے نے اندر مولانا نیازی صاحب، ستار خان نیازی صاحب اپنے میاں والی والے، وہ جنہاں نعت نے اندر ذکر ہو رہے ہیں، وہ آئین تے خادم صاحب بچے چھوٹے تے دلے چونہ نے ارادہ تھیا بھی آج انہاں کول کوئی خاص گل لکھواؤں نہیں، کہن کول مولانا نیازی صاحب کول جڑے صحیح سچے عاشق رسول ہے، اور میں سنا کہ انہاں یہ اپنے زندگی نہ عہد کیتا ہے بھی جب تک نظام مصطفیٰ میں رائج نہ کرا چکی اس تک میں شادی نہیں کرنی، اور اس گلہ تو ان پوری زندگی قائم رہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اے جی ہستی ہے، خالی گلہ نے یعنی وہ نہیں شاہ سوار ہے بلکہ عمل نے شاہ سوار ہے۔ انہوں نے سامنے جس ٹائم خادم صاحب نے ڈائری کی تھی بھائی تھے کوئی نصیحت نہیں گل لکھتے ہو، آپ نے بڑی قیمتی گل لکھی اور بڑی میں سمجھنا معنی خیز گل ہے اور علم نے اندر اضافے نہیں گل ہے۔ آپ فرمائیں بھئی چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو گل علم نہیں ہونی، تے علم کدے بغیر معرفت نے نصیب تھی ونجے تو بات وہ حجاب اکبر بھی بنونا، العلم و حجاب الاکبر بھی بنونا، چونکہ علم نے سمندر نے اندر آپ غوطہ زن ہے، علم مادر علمی نے اندر آپ موجود ہے، اور اتھے ڈائری پیش کی تھی مولانا ستار خان نیازی صاحب نے لکھا بھئی میری نظر میں وہ علم نہیں جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت نہ دے۔ تو اس نام اتفاق کرنے ہو یا نہیں؟ بہت جھکے ابھرے ہو، گل ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے خیال پیچھے سمجھ کو نہ آئی ہو سی، یہ سمجھ آ گئی۔ آپ فرمائیں کہ میں بات جملہ دہرا دینا، آپ فرمائیں کہ وہ علم نہیں جس علم سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل نہ ہو۔ تسی دسو بھی تولو اپنے عقل تے بھئی گل ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو گل بالکل ٹھیک ہے۔ اور داتا صاحب نے کشف المعجوب نے اندر اس علم نے تے بڑی گفتگو کی تھی، اور یہ گل بالکل درست ہے کہ اگر علم بندے کو نہ ہوئے اور وہ علم کہ جس نے اندر اللہ اور اللہ رسول کی معرفت نصیب ہونی تو پھر یہ سمجھ گئے کہ وہ علم صرف دنیاوی مقاصد واسطے ہوئے لیکن دین نے واسطے کوئی نہیں۔
میں اپنی تسائیں گل دسی کہ جب تک انسان دینی کتابہ نہ پڑھے، سکول ہی صرف پڑھے، تو اس نے اندر ہی پتہ چلنا کہ صرف اللہ اور اللہ نے رسول نہ جتنے نہ ہوئے اس نہ دب ہے. لیکن ان گل نہیں، گل سمجھنے پہ ہو کہ نہیں؟ جتنے اللہ اور اللہ نے رسول نہ لکھا ہوئے اس نے تو پہلے ادب ہے. لیکن جتنے حروف تہجین انہوں نے اندر بنیادی طور پہ ترے شیئن، کتنی شیئن؟ ترے، اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے نا؟ یہ گلہ ہیں کہ نہیں؟ سبق دورا چھڑاں یا کہیں چلاں؟ سمجھ گیا ہو کہ نہیں؟ اسم وہ ہونا کہ جڑا اپنا معنی واضح کرنے اندر کسی زمانے نہ محتاج نہیں ہونا. فعل وہ ہونا کہ جڑا اپنا وقت جس نے اندر کوئی کام پایا ہونا تو وہ اپنا معنی بیان کرنے اندر فعل نہ محتاج ہونا. اور حرف جڑا اپنا معنی اس وقت تک واضح نہیں کرنا جب تک کہ وہ اسم یا فعل نہ ملے. ٹھیک ہے نہیں؟ حرف تسی ویکھو جس طرح اس، ان، سے، میں، ان حرف جن جب تک ان فعل یا اسم نہ ملن تو اس وقت تک ان اپنا معنی واضح نہیں کرے. تو بنیادی چیز جڑی تو سامنے میں رکھنا چاہنا وہی ہے کہ صرف اللہ اور اللہ رسول نے نہیں ادب، بلکہ جتھے قرآن پاک نے حرفہ وچوں کوئی حرف بھی آ گیا، ٹھیک ہے نہیں، اس نہ ادب ہے. اور یہ ادب ہے یہ جی چیز ہے کہ جڑی انسان اب بڑے مقام تے پہنچا دینی. ایک دن ایک بزرگ نے میں واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ ان آخرین بھئی میں بڑا علم حاصل کیتا لیکن وہ میں نے دا جذب نہیں ہویا. ٹھیک ہے نا؟ اچھوڑی ان کامل نہیں ہے بلکہ عامل ہے، پڑھ رہے صرف. تو وہ آخرین بھئی کمرہ بڑا چھوٹا جا ہے تو میں اس کمرے جس طرح سونا ہے بھئی کتابہ تھلے پہ ہونی ہے تو میں بیٹھ تے سوتا پہ ہونا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ ایک دن میں نے یعنی بخت جاگنے ہو سن، ایک دن اس طرح ہویا بھی 2-3 کتابیں ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں تو اسی وقت ماں نیند آ گئی تو کتابیں میں چارپائی ہوتے آ گئی ہیں. تو اگلے داڑے ماں ہی محسوس ہویا بھی آج کوئی رنگ ہی ہو رہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہا بھی رنگ بدلا کتھو، وچ گل ہو رہے بھئی آج رنگ کچھ اور نظر آنا پیا. تو گل کی ہوئی کہ کتاباں چارپائی ہوتے آ گئی ہیں. اگلے دن میں جس ٹائم غور کیتا تو میں محسوس کیتا بھی اگر میں ان ساری کتابیں چارپائی تے رکھ دیں تو آپ تھلے سہ رویں. تو آخرین بھی جس ٹائم ساری کتابیں چارپائی تے رکھ دیتی ہیں تو آپ تھلے سہ رہے ہیں. تو آپ فرمائیں بھی وقت ماں جو علم حاصل تھیا وہ میں بیان ہی نہ کر سکوں. اس تو زہر کی تھیا، زہر ہی تھیا کہ ساری گل ادب نے اندر ہے. اگر ادب نہیں تو یہ سمجھ گنو بھی کچھ حاصل نہیں. میں آخر نے اندر 1-2 گلہ کر کے جڑی پیغام نے طور تے گلان ان کر کے پھر گفتگو ختم کرنے. کدے کدے جے پرام ہونے بندہ اکٹھا ہونا وہی وے کہ تسی ویکھو کہ ہر انسان اپنی زندگی تھے گزار رہا لیکن دو وچوں ایک طریقے نہ گزار رہا. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ اس طریقے نہ کہ جس طریقے نہ اسی درسیات نے اندر پڑھنے کہ ہی چیز 2 حال تو خالی نہیں، 2 حال تو خالی نہیں. یا وہ زندگی اپنی مرضی نہ گزار رہا یا اپنے مالک کی مرضی نہ گزار رہا. اگر وہ زندگی اپنی مرضی نہ گزار رہا تو وقت ہی سمجھ گنو بے وہ ناکامی. اور اگر یہ چاہنا کہ اساں کامیابی تھی ونجے تو اساں اپنے مالک کی مرضی نے مطابق زندگی گزارنی پوسی. حضرت فقیر عبداللہ رحمت اللہ علیہ نی بارگاہ ایک مرید آیا نا تے آکھن لگا بھی میں نے متھے نہ بڑا بھیڑ ہے، میں نے متھے نہ تھوڑی بزرگوں نے گلہ ہوں جن یا نہیں. آپ فرماؤں لگے کہ میں نے کو ایک مرید آیا تو ماں آکھنا جی بھی میں نے متھے نہ بڑا بھیڑ ہے. تو آپ فرماؤں لگے حضرت فقیر عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میں اگر تو ایک نسخہ دست دیں تو نے متھے نہ بھیڑ ختم ہو ویسی. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے متھے نہ بھیڑ ختم ہوئے سی. تو وہ فرمایا بھی بھیڑ کن ختم ہو سی؟ آپ نے فرمایا بھی تو اس متھے قرآن نے متھے نہ لائے کر. گھر سمجھ گیا ہو کہ نہیں؟ اس متھے تو قرآن نے متھے نہ لائے کرتے تو نے متھے نہ بھیڑ ختم ہوئے سی. اور یہ حقیقت نے کہ انسان جو ہاتھن انہ چے برکت کی جانی اس ہاتھ نے انسان پڑھے سبحان اللہ، اس ہاتھ تے بندہ پڑھے الحمدللہ، اس ہاتھ تے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرے، اس ہاتھ تے برکت آسی. اسی ہاتھ نہ زیادتی نے کام کرے، اس ہاتھ نہ گناہ نے کام کرے، اس ہاتھ نہ ان کام کرے جنہ تو اللہ تعالیٰ منع کیتا تو لازمی گالے اس ہاتھ نے اندر بے برکتی آسی. اور بڑی بزرگانی سادی گلہ ہونی ہیں لیکن نقطہ ہونا اندر موجود ہونا. بزرگ فرمائنن بھئی جڑا دانا کلی نے نزدیک پہ رہنا اساں پوڑ کچھ نہیں آکھنے. گھر سمجھو کہ نہیں؟ جڑا چکی نے کلی ہونی نا اس نے قریب دانا پہ رہنا اساں پوڑ کچھ نہیں آکھنے. اسی چیزہ قرآن پاک ان لفظ بیان کرنا، اس آیہ مبارکہ اندر بیان کرنا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسیاں مضبوطی نہ تھام گنو تفرقے نہ پو.
اج تسی ویکھو کہ جتنی تھوڑی پریشانیاں جتنی تکلیفاں انہاں نے ایک ہی وجہ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ایک دن ایک بزرگ بیٹھے ہیں تو انہوں کو کسی سوال کی تھا کہ بزرگوں نے گل اندر تاثیر یا اس نے اندر اثر کیوں ہونا، تو آپ نے فرمایا بھی ایک چیز یہ ہونی کہ انسان پڑھ کے آگے بیان کر دے، اس نے اندر اتنا اثر نہیں ہونا، لیکن پڑھ کے تے پھر اس نے تے عمل پڑھنا تے پھر عمل کرنا تے پھر بیان کرنا، تو فرماؤں لگے بھی وقت اس نے اندر جو اثر ہو سی وہ بیان تو باہر ہے۔ چار ایجی چیزاں بے جڑی اگر بندے اندر ہون تو اللہ تعالیٰ اساں گارنٹی دینے پہن بے وہ اس جہان چی بھی کامیاب ہے، آخرت چی بھی کامیاب ہے۔ اور اگر تُوڑے اندر چار گلہ موجود ہیں تو تسی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرو، لیکن اگر چارہ وچو 3 ون یا 2 ون تو وقت تسی ان 4 چیزاں مکمل کر کے نو، اور ان 4 چیزاں قرآن پاک نی نظر نے اندر قرآن پاک نی روح نے نال کے ون فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کتنی شیئان 4 چیزاں، پہلی چیز ایمانی سلامتی، دوئی چیز نیک اعمال، تیسری چیز حق نے تے قائم رہنا، حق نہ ساتھ دینا، چوتھی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے طرف بھیجی ہوئی چیزیں ہوتے صبر کرنا اور عافیت طلب کرنا، صبر کرنا اور عافیت طلب کرنا۔ آج تسی ویکھو بہت ساری جی جماعتاں جڑی تبلیغ کر رہی ہیں اور اچھی گل ہے، لیکن تبلیغ بھی ٹھیک تبلیغ ہوئے، یعنی تبلیغ ہوئے جڑی قرآن اور حدیث نے مطابق ہوئے، وہ جڑے تورات زبور انجیل نے عالم ہونے ہیں نا، ان بعض اوقات اس طرح کرنے ہیں بھی پورا مسئلہ نہیں بیان کرنے ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتے انگلی رکھ گینے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ادھی گل بیان کرنے ہیں۔ اس نے مثال سوان دے دے وہاں جس طریقے نہ تسی ویکھو قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، اگر میں اگئی بیان نہ کریں تو علماء سمجھ گیا ہو سمجھ گیا ہو یا نہیں، اس طرح معنی یہ کہ نماز نے نزدیک نہ منجو، سمجھو یا نہیں، ہاں ادھی گل بیان نہیں نہ کی تھی، ادھی گل کے ہوئے کہ نماز نے نیڑے بھی نہ منجو، اگلی گل پڑھو نا وان تم سکارا کہ جس ٹائم تسی نشے نہیں حالتا چاہو، ہاں کدے اگلی گل نہ پڑھی ونجے تو ہی کہ پتہ لگنا بھی اس سے اللہ تعالیٰ فرمانے پہ نماز نے نیڑے ہی نہ منجو۔ تو جڑے تبلیغ نہیں گل ہونی پئی کہ جڑی پوری گل نہ بیان کرن ان لوگ نہیں جڑے صحیح تبلیغ کرنے والے انہوں نے گل، لیکن صوفیاء نے تبلیغ کی جی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑی شخصیت ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا کیتا، اور اللہ تعالیٰ ذات انہوں نے زبان اندر یہ تاثیر رکھی کہ جڑی گل منہ چکٹ دیتی اللہ تعالیٰ پوری کر دیتی۔ ان رات نے وقت گھر تو جس ٹائم باہر نکلیں تو گلی ویکھنے بھئی 4 چور ہیں، سمجھو یا نہیں، ہاں تسی ویکھو بھئی انسان ایک فطرت ہے بھئی جب چور ہیں انہوں دل کو نہیں ہونا، اگر ان بندیاں تک گنن تو لازمی گل ڈر کے نسنے، جس طرح نسن لگے تو حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ فرماؤں لگے بھی نسنے لوڑ نہیں میں بھی توڑے جان، کہ فرمایا بھئی میں بھی توڑے جان نسنے نہیں کو نہیں لوڑ، تو ان چور جڑے نہ خوش ہو گئے بھئی یہ بھی بابا جڑائی بھی چور ہے، تو انہوں نے جو ڈر ہے وہ ختم ہو گیا، جڑے قریب آئے تو ویکھا بھی بابا وے سفید داڑھی، تو بڑے حیران تھی بھائی تھوڑی بھی بھیڑا کام نہیں چھوڑا سی تو چلو جا کتا اس نہیں تک کو بھی سفید داڑھی تمہیں چوریاں کرے نا، لیکن انہوں نے ذہن چی بھی گل آئی بھئی بابیاں تجربہ بھی بڑا ہو سی، بابیاں چوری تجربہ بھی بڑا ہو سی، تو خائصہ وہ نہ فرمایا بھئی آج تسی چوری اگر میں نے ترتیب نہ کرے سو تو بہت مال آتا سی، تو انہوں نے ذہن چی گل آئی بھئی یہ بندہ بہت پرانا اساں بڑا تجربہ، تو خائصہ وہ نہ فرماؤں لگے بھئی ان کرساں بھئی چوری کرنے تو پہلے مسیتی وساں، ہاں مسجد نہ چوری نہ کیے تعلق ہے، یہ سمجھ گئے نو ایک راہ جڑا وہ مشرق والے پلے وینا پیا، ایک راہ مغرب والے پلے وینا پیا، دونوں نا آپس اختلاف ہے، شیطان نہ اور رحمان راہ اکٹھا ہو سکنا کون نہیں ابھرے ہو، اکٹھا ہو سکنا بھئی شیطان آہنا جھوٹ بولو تو رحمان کیا آہنا سچ بولو، شیطان کیا آنا رشوت گنو رحمان کیا آنا رشوت نہ گنو، تو شیطان نہ راہ الٹا، شیطان کی طرف اگر تسی منہ کرے سو تو اللہ تعالیٰ تو سمت تو پاکے، لیکن یہ سمجھو بھی تسی رحمان نے فرمان نے پر طرف کانڈ کر دیتی۔ تو خواہی صاحب جس ٹائم انہوں نے گل آکی تو بات بھی انہوں نے ذہن گل نہ آئی، انہوں نے آکا بھی شاید بابے رہاں کوئی تجربہ ہو سی کہ بتا واقعہ تا نفل پڑھنا مال زیادہ نہ ہوئے، حالانکہ انہیں ہونا نہیں،
انہاں پیچھے پیچھے چل گئے، خواجہ صاحب انہاں مسجد لے گئے، انہاں فرمایا بھائی اچھے طریقے نال وضو کرو۔ وضو جس ٹائم کر رہے تھے آپ فرمایا بھائی تسی نیت کرو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، یا 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت یا حاجات۔ جس ٹائم ان سجدے چ گئے تے خواجہ صاحب نے اپنا سر مبارک سجدے رکھ دیتا اور اللہ تعالیٰ نے بارگاہ چ عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجرم حاضر ہیں، میں نے کہا میں تو نے گھر تک پہنچاؤنا، دل نہیں دنیا بدلنا تو نہ کام ہے، اور اپنا سر مبارک سجدے رکھ دیتا۔ اور جس ٹائم ان چور سجدے چ اٹھے نا تو اللہ تعالیٰ ذات انہوں نے دنیا ہی بدل دیتی۔ تے وقت مزاج اندر خواجہ صاحب فرمایا بھی دسو بھی میں ساں کہ جی گل آکھی ہے بھئی مال بہوں ہاتھ آسی، دسو ہاتھ آیا کہ نہیں؟ تے آکھن لگے بے جا مال ہاتھ آیا بھی جڑا اگے کدے آیا ہی کد نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چیز ہی ہے کہ جس ٹائم انسان اللہ تعالیٰ ذات نے طرف رخ کر گنا، تسی ویکھو کہ آج نیٹ نے ہوتے بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلی زندگی گناہاں اندر گزری، تسی تک گنو بہت سارے نیٹ ہوتے، میں کہیں طرف اشارہ نہ کرنے لگا، تسی خود دیکھنے رہنے ہو بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلی زندگی انتہائی گناہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم توبہ نے توفیق عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ ذات انہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیتا، متقی اور پرہیزگار بنا دیتا۔ اڑے کول درباشی نہیں کہی ہے جو واقعات ہیں، میں ایک گل صرف بیان کر رہا ہوں اور یہ گل بڑی اہم ہے اور درباشی نے متعلق ہے، اور یہ تو بھی پتہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے نیک لوگاں کے مقام اور مراتب عطا کیتے ہیں اور بزرگ جڑے ان لجپال ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ دل انہاں نال ہوئے، یہ بھی شرط ہے، اور اس نے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے نا کہ بندے نے نیت کے جی گل تو نیت نہیں کہ آنے نیت نے ہوتے بیڑے پار ہونے، تو وہ ایک ہندو مہرشی اندر ہونا ہے تو وہ لنگر نے جو چیزیں ضرورت ہونی ہے دکان تو بعض اوقات قرض بھی دے دینا ہے، تو جس ٹائم خواجہ صاحب سامنے آنے ہے تو گلے چ اس نے کپڑا ہونا ہے تو وہ آنا ہے بھلوں کو بھلی لاج، ٹھیک ہے نا، یہ اس نے جملہ ہونا ہے بھلوں کو بھلی لاج، کیونکہ ان سلام تو دے نہیں سکنے ہے، ٹھیک ہے نا، اور رام رام نے بھی سلام نہیں دے سکنا، مسلمان ہے، لیکن اس جملہ ایک پکا کے دا پکا اس جملے سے قائم رہا بھئی جس ٹائم خواجہ صاحب سامنے آوان تک وہ آکے بھلوں کو بھلی لاج۔ تو خواجہ صاحب نے بڑا پیارا انداز ہونا اساں آنکھ چھوڑن بھئی لالو کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سلام تو ساتھ سے نہیں دے سکنے ہو۔ ہاں جڑی لجپالی والی گل ہے وہ آنی پئی کہ وہ ہندو جب تک زندہ رہا لنگر نہیں خدمت اس کی تھی جو اس نے توفیق کی۔ ایک دن وہ بیمار ہویا، خواجہ صاحب تو پتہ ہے لیکن بزرگاں نے ایک پردہ ہونا، ٹھیک ہے نا، وہ خلیفے کو پوچھنے بھائی آج وہ ہندو دکان تے نظر نہیں آنا پیا، 2-3 دن تھی ان دکان سے نہیں باندھے اتھو گزرنے آپ، تے وہ خادم دسن لگا کہ حضور وہ تو بڑا سخت بیمار ہے۔ خواجہ صاحب اتھے چلے گئے اس نے حال حوال پوچھنے واسطے، جس ٹائم گئے تو ویکھنے بھائی ہندو نے اتھے نظر نہیں کیفیت ہے، نظر نہیں کیفیت آئی، لیکن ایک گل یاد رکھو بھی ہندو اڈے تو بھی زیادہ سمجھدار ہیں، دین چسی اگے ہیں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ذات نہیں اڑتے بڑی مہربان، لیکن زیرک ان بھی امن، یعنی جائیو تے فیصلہ کرنا یا جائیو تے سوچ کے تے گل بڑی قیمتی کر دے ہونی، یہ انہوں نے بڑا ایک میں پڑھا کہ بڑا انہوں یہ چیز حاصل ہے۔ خواجہ صاحب جس ٹائم کول گئے تے آپ فرماؤں لگے بھی آج وقت آ گیا کہ بھلے نے بھلی لاج نبھاؤنے نہ، تے اس آن فرماؤں لگے بھی تو کدے ہان بھی کلمہ پڑھ گنے تے کم چل ویسی کم بن ویسی، حالانکہ موت نہ ہاتھ پہ پیا۔ وہ ہندو جانا اس جس ٹائم خواجہ صاحب بھی گل آکی تے اس خاموشی اختیار کی تھی، ہن تو تکو کہ کتنا اس اپنا ہوش قائم رکھا ہوا بھی موت نہ ہاتھی پہ پیا سوچے نہ پیا بھی میں ان کے جواب دیں، اس جڑی گل کی تھی وہ بھی بڑی بھاری تھے، اگو ہی نہیں پتا بھی کہنا گل پہ کرنا، انہاں میں اللہ تعالیٰ ذات بڑے مقام عطا کی تھے۔ خواجہ صاحب آخنا جی میں کلمہ تو پڑھ گی نہ لیکن ایک شرط ہے، اور شرط بڑی ڈاڑی لائس، اور میں سمجھنا بھی اسی محبت رکھنے والی بھی جی گلہ نہ کرنے، حالانکہ کرنی چاہیے، کدی گل نہیں منگی بھی اللہ تعالیٰ دی اولادہ میں ایمان سلامتی دے، یہ جی گلہ اڑکو لوگ نہیں کرنے، ہندو کے جی گل کرن لگا، وہ خواجہ صاحب نے بارگاہ چارج کرنا بھی حضور میں کلمہ تو پڑھ گی نہ لیکن میں ایک شرط ہے، چھوٹی جی شرط ہے، شرط یہ بھی میری نسل ہے جڑا بندہ بھی مرن لگے تو ساں کلمہ نصیب ہو، یہ انبوں وڈی گل ہے، ساری برادری ہندو پوری زندگی گناہ کیتے ہیں، تو خواجہ صاحب ظاہر ولی جڑا ہونا وہ ہنجے نہیں گل کرنا، پہلو ادھر سگنل تو کہنا بھی سگنل آنے پہن ٹھیک آنے پہن کے نہیں، ٹھیک ہے نا، کٹا کلے نے زورے تو ہونا، ٹھیک ہے نہیں، خواجہ صاحب اس نے گل سن کے آپ بھی مراقب ہوئیں ادھر متوجہ ہوئے،
ادھر جس ٹائم سگنل ملا بھی گل آکھ دیو، ٹھیک ہے نا، اساں کے پتہ لگ سی بھئی اللہ تعالیٰ نے ولی کے جو انہیں کی یاد رکھے سی، تے آپ فرمایا بھی توڑی شرط قبول ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہان تک اس نے خاندان جتنے بھی ہندو مرن لگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ذات انہاں کلمہ توفیق عطا کر دیں۔ میں آخر نے اندر تساں گل آکھنا چاہنا کہ جڑے شاعر نے گل لکھی نا کہ حضور نال ایجی محبت ہونی چاہیے کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ اور آیا مبارکہ جڑی میں خطبے نے اندر پڑھی، اس نے مرادی معنی ہے کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ نے محبت حاصل کرنا چاہنے ہو تو حضور نے پیروی لازم ہے۔ اتھے لفظ ہے فتبعونی، تسی حضور نے پیروی کرو، اور تسا تو یہ آکھا کہ اسی اللہ تعالیٰ نے محبت کرنا چاہنے ہیں، لیکن اس نے جواب جو اللہ تعالیٰ فرمائنے بھئی وقت تسی محبت نہ کرے سو بلکہ یحببکم اللہ، بلکہ یہ فرمایا کہ تسا اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا گئی سی۔ تسی درباشی جس ٹائم وینے ہو تو تھی جب مین گیٹ ہے نا، اس نے تو لکھا ہوا باب پیر پٹھان، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ نائے نالے، اتھے تھلے خواجہ صاحب نے نام لکھا ہوا، تے خواجہ صاحب نے نائے نال ایک گل لکھی ہوئی، ایک یعنی آپ نے ٹائٹل لکھا ہوا محبوب اللہ صمد، اور یہ کوئی معمولی گل نہیں۔ اور خواجہ صاحب نے مرنے تو پہلے آپ نے جڑی اپنی ساری زندگی گزاری اساں اس شعر نے اندر بیان کر کے دنیا چلے گئے، حب حق، حب حق، حب محبوبان حق، کتنی بڑی گل ہے، حب حق، حب محبوبان حق، در دل احمد بود ہر دم سبق۔ یہ سمجھ گئے بھئی جس طرح دریائیں کوزج بند کرنا، آپ نے فرمانے پہنے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت حب حق، حب محبوبان حق، انہوں لوگوں نے محبت جڑے اللہ تعالیٰ نے محبوب بن۔ آپ نا اس میں گرامیہ میاں احمد، حضرت خواجہ احمد مہر رحمۃ اللہ نے پورا نام ہے میاں احمد، ٹھیک ہے نا، تے آپ اس دوئے مصرے اپنا نام استعمال کر رہے ہیں کہ در دل احمد بود ہر دم سبق۔ آپ فرمائیں کہ یہ دو محبتہ نے ذکر ہے نا، یہ دل نے اندر دن پہ دن تیز ہونی ہے روان۔ خواجہ صاحب نے میں ایک کرامت بیان کر دینا اور پھر گفتگو ختم کرنا، اور خواجہ صاحب نے ایک گل یاد رکھو کہ خواجہ صاحب کسبی ولی نہیں، مادرزاد ولی بن، اور جب مادرزاد ولی بن انہوں نے بارے فارسی نے شاعر آخنا کہ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشند خدا بخشندہ۔ اس نے معنی یہ کہ یہ جڑی سعادت جڑی ملی یہ محنت نہ نہیں ہے، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشند خدا بخشندہ، کہ یہ سعادت جڑی اس وقت تک نہیں مل سکنی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ دیونا چاہن، یہ محنت نہ نہیں۔ اس نے اندر کیے ہوئے کہ خواجہ احمد مہر رحمۃ اللہ علیہ اپنا تعلیمی دور ہے، اور اس وقت خواجہ صاحب نے لفظ نہیں استعمال تھی نہ پہ، اس وقت لفظ ہے میاں احمد طالب علم، سمجھ گیا ہو کہ نہیں، اس وقت خواجہ صاحب احمد میاں احمد طالب علم، تے آپ نے نال جڑے دوست ہے انہوں نے آیا جڑے آنوی مزار انہوں نے مسجد اندر موجود ہے میاں جلال الدین صاحب، ٹھیک ہے نا، جلال الدین صاحب طالب علم، آپ تو جونیئر ہے، تے خواجہ صاحب انہوں تو ایک کلاس اگے ہے، ان دوئیں دوست ہے، تے دوست بھی ہے تے بات ایجی تعلق اور ایجی محبت کے ادب بھی ہے، حالانکہ جتے دوستی ہونی اتھے ادب نہیں رہنا، اتھے بے تکلفی آوے نہیں، لیکن کمال ہے، اور انہوں نے خاصا کہ دوستی بھی رکھی لیکن ادب نہ پہلو رکھا، تو سکو نا یہ کمال ہے کہ بزرگ مرید نہ مذاق پہ کریں لیکن مرید شیخ نہ مذاق نہیں پہ کرنا۔ اس نے پتہ بھی مینڈی یاد کتھے تے شیخ نہیں یاد کتھے، والد والد بیٹا بیٹا۔ تو حضرت خواجہ احمد مہر رحمۃ اللہ علیہ میں طالب علمی نے ایک گل سان دسن لگا، تھک تو نہیں گئے ہو، جاگنے پہ ہو کہ نہیں، تسی تو آرام نہ سن رہے ہو، جب بندہ بیان کر رہا ہے اس وقت مشکل ہونا کہ وہ کتھو نہ کتھو گلہ ڈھونڈ کے تھوڑے سامنے بیان کر رہا۔ نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، دربار عالیہ میارہ شریف۔ خواجہ صاحب نے واقعہ نے بارے لکھن ہے کہ آپ کلور کوٹ نے اندر جڑا کہ غالباً میاں والی نے اندر ایک گاؤں ہے، اتھے مدرسے پڑھنے ہیں، اور خواجہ احمد مہر رحمۃ اللہ نے تصوف نے اندر جڑی پسندیدہ ترین کتاب ہے نا، اس نے نام ہے مثنوی شریف،
اور یہ جڑی کتاب ہے میں اس نا تھوڑا ہس گدہ ویکھا یہ مولانا روم رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اور اس نے 17 جلدان اور فارسی چے اور جڑا مصنف ہے اس ایک دعویٰ کیتا مصنف مولانا روم رحمۃ اللہ ایک دعویٰ پہ کرنے اس کتاب نے بارے آپ فرمائیں کہ ہست قرآن در زبان پہلوی آپ دعویٰ ہی کر رہے ہیں بھی جڑی کتاب ہے نا جس نے میں ذکر کر رہا لکھ رہا یہ کوئی عام شاعری نہیں کتاب نہیں بلکہ فرمائیں ہست قرآن در زبان پہلوی کہ یہ فارسی زبان قرآن پاک ہے یعنی قرآن پاک نہ ترجمہ بیان ہونا پیا گل اگر دوئی سائڈ تے نہ لگی ونجے تو ایک شعر اس نے میں پہلا سوان دس دیں کہ انہاں پہلا شعر اگر اتنی بلند درجے نہ لکھا تو وقت اسی سمجھو بے اگیں سمندر بندہ جس ٹائم داخل تھی نہ تو وقت کے جا لطف ہو سی آفر میں نے کہ بشنو از نئے چو حقایت می کو ند یہ پہلا اس نے شعر ہے مثنوی شریف نا پہلی جلد نا پہلا شعر ہے کہ بشنو از نئے چو حقایت می کو ند وز جدائی یا شکایت می کو ند شنو اور بے شنو نہ مانا نہ شنو نہ میں نہ سننا بے شنو نہ میں نہ غور نہ سنو نئے آخرین بانسریاں بے شنو از نئے کہ بانسری نے آواز سنو کہ کیا آخنی پئی ٹھیک ہے نہیں اگلے مصرے جواب ہی دینے پہن بھی کیا آخنی پئی آفر میں نے وز جدائی ہا شکایت می کو ند ظاہری معنی اس نے یہ بڑھنا کہ پہلے مصرے آفر میں نے پہن کہ بانسری سے جو آواز نکلتی ہے یہ سنو غور سے سنو دوئیے مصرے بانسری نے بارش پیانین بھی بانسری آخنی پئی بھی میں جس ٹائم اپنے نڑ تو جدا ہوئی ہیں تھان شکوہ اور شکایت میں ان کو سن کے یہ ظاہری معنی لیکن باطنی معنی یہ ہے کہ یہ جڑی بانسری وے یہ بانسری نہیں یہ بندہ وے ٹھیک ہے نا اور اس نے بھی جڑی آواز ہے یہ وے روح ٹھیک ہے نہیں یہ آن روحانی معنی جڑا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرمانے پہن آپ فرمانے پہن بھی بندہ یہ سمجھنا ہے بانسری جو آواز پہ نکلنی حالانکہ بانسری جو نہیں پہ نکلنی انہیں پیچھے بندے نہیں پھوک ہونی ٹھیک ہے نا تو بندہ بھی نہیں بولنا پہ ہونا بیچ روح ہونی تو روح کہیں پائی اللہ تعالیٰ پائی اور یہ جو انسان نہ سارا وجود ہے اس نے باری فرمانے پہن بھی ای عالم امر نہیں شائی جس نے جس چو گزر کے انسان اندر جس ٹائم آئی تو اسا کہا بھی ماں یا اللہ تو کیڑی کالے کوٹھے پھساد تھا نصیر الدین شاہ صاحب نے بیان فرمانے بھی وہ آکھن لگی بھی یا اللہ ماں تو کتے کالے کوٹھے پھساد تھا بھی کدھر ہی نفس سار اٹھا رہا کدھر حسد سار اٹھا رہی تو آکھن لگی بھی تھی اپنے وطن شاہی کوئی نہیں یہ کتے آ گئی ہیں میں ٹھیک ہے نا اس بارے کتاب نے بارے جیسی کہ خواجہ صاحب نے پسندیدہ کتاب ہے میں وہ واقعہ مختصراً بیان کرنے لگا کہ مولانا اپنا خواجہ احمد مہر رحمۃ اللہ کلور کوٹ نے اندر زیر تعلیم ہے اور آپ نے معمول ہی کہ آپ سبق پڑھ کے نا جنگل اندر چلے وینے اور اتھے اپنی درسی کتابہ نہ مطالعہ بھی کرنے تے نال تصوف نہیں کتابہ نہ اور ایک ذمہ دار آدمی روز آپ نے خدمت سے خربوزہ پیش کر دینا اور خواجہ صاحب جس جگہ تے بیٹھنے وہ دریائے سندھ نہ کنارہ اور اتھے قریب ہی ایک ذمہ دار نہ کھیت ہے ہاں اتھے تک کو بھی خواجہ صاحب نے کنج ظاہر ہونے لگے کہ خواجہ صاحب عام طالب علم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ولی بن عام وٹیں بھی یاقوت پہ ہویا کیا خیال ہے یاقوت یہ پتھر ہی ہوئے نا تے عام بھی پتھر ہیں لیکن یاقوت نہ کہ مقام ہے کساں انگوٹھی نندر نگینہ بنایا ہوئے نا انگوٹھی نندر سجایا ہوئے نا عام پتھر ہے تو کوئی نہیں سجایا نا اسی طریقے نہ طالب علم شامل ہیں خواجہ صاحب لیکن یہ نہیں پتہ بھئی طالب علم بھی ہے تو وچ گل ہور بھی ہے ٹھیک ہے نہیں تو وہ طالب علم اپنا ذمہ دار جا خواجہ صاحب نے خدمت جڑی خربوزہ پیش کرنا وہ ولی سمجھ کے نہیں پیش کرنا بلکہ ایک طالب علم سمجھ کے کرنا اور یہ سمجھنا یہ مسافر ہے اس نے خدمت کرساں تے اللہ تعالیٰ راضی ہو سی تے خواجہ صاحب بیر نے درخت نے تھلے دریائے نے کنارے نے تے بیٹھ کے تے مطلب اللہ تعالیٰ نے یاد کر رہے ہیں یعنی کتابہ پڑھ رہے ہیں تصوفنی کتاب یا اپنی درسی کتابہ میں ایک دن آن وہ وقت آنا بھی اس ذمہ دار نہ احسان لے ونجے گل سمجھ گیا ہو کہ نہیں ہاں ذمہ دار نہ احسان لاؤنا تے خواجہ صاحب نے کول ذمہ دار آنا تے آخنا جی بھی دریا نے اندر طغیانی آ گئی اور دریا جڑا میں زمین کٹاؤ کر رہا کٹاؤ سمجھنے ہو کہ نہیں زمین دریا نے اندر زمین لڑنی وینی کٹاؤ شروع ہوئے تے دعا کر طالب علم اللہ تعالیٰ مہربانی کرے میں زمین بچ ونجے خواجہ صاحب کیا نا کہ اے طالب علم دعا کر کے میں زمین بچ ونجے تے خواجہ صاحب پتہ نہیں کیڑی موج بیٹھے ٹھیک ہے نا تے خواجہ صاحب پتہ نہیں یعنی اس وقت کیڑی موج بیٹھے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ مثنوی شریف نے اندر پڑھنے پتہ نہیں کتھے پہنچے پہ تو آپ دعا نہیں کی تھی بلکہ دریائے چھال مار دیتی
دریائے چے چھال مارتی اور یہ سارا منظر جاؤ ذمدار ویکھنا پیا اور اس ویکھا بھی 5-7 منٹ گزر گئے لیکن طالب علم سر کو نہیں دریائے تو باہر کٹا تو سمجھا بھئی زمین تو پہلے لڑنی پی تو نال طالب علم بھی ضائع ہو گیا تو شہر کی طرف دوڑا اتھے ہوکا دیتا لوگ اکٹھے ہوئے دریائے اس نیت نہ لائن کہ طالب علم نہیں میت کڈی ونجے لیکن جس ٹائم کنارے تے پہنچن تو انہاں بڑا ایک عجیب منظر نظر آیا بھئی خائی صاحب اسی درخت تھلے بیٹھن تے کپڑے سکے پہنے کپڑے سے نہیں کون تھی اور خائی صاحب انج بیٹھن بھئی جس طرح چھال تا ماری کون نے اور جو کچھ ذمدار بیان کر رہا ہے یہ شاید خواب ہے حقیقت ہی نہیں تو ذمدار آپ فرماؤں لگے بھئی جتھے تو زمین ہے نا بات اتھے دریا اتھے ہٹ ویسی اور زمین تو انشاءاللہ قائم راسی لیکن خائی صاحب نے جس ٹائم یہ کرامت ظاہر ہوئی تو خائی صاحب وہ علاقہ چھوڑ دیتا کیونکہ پھر اتھے بندہ تعلیم حاصل نہیں کر سنا تو خائی صاحب نے ملفوظات بے شمارن لیکن چونکہ وقت جا وہ اپنے دامن اندر گنجائش نہیں رکھنا میں نے کلمات تے اکتفا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ذات سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اور اس محفل اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے درود و سلام نے 2 شعر پڑھنے اور پھر دعا ہونی وما علینا الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت پہ